السلام علیکم ناظرین، ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یعنی شہر میں بالا خاتون اس کمانڈر سے پوچھتی ہیں عثمان صاحب کہاں ہیں؟ جواباً وہ کمانڈر کہتا ہے عثمان عظیم تاج الدین نویان کے پاس مہمان ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے پاس آنے والے مہمان کے حقوق کی خلاف ورزی نہیں کریں گی۔ اب عثمان صاحب کی زندگی تاج الدین نویان کے انصاف پر منحصر ہے۔ یہ سن کر علاؤالدین اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کہتا ہے اور تمہاری زندگی ہمارے انصاف پر منحصر ہے کتے، ہمیں تم نے اپنے جال میں پھنسایا ہاں؟ یہ کہتے ساتھ ہی علاؤالدین اس پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ پھر بالا خاتون کہتی ہیں تم نے کرج الحصون کو ہمارے خلاف چارے کے طور پر استعمال کیا۔ تو کمانڈر کہتا ہے تم امیر تاج الدین کے دماغ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر علاؤالدین سپاہی بھائی سنگر سے کہتا ہے بھائی سنگر فوراً عثمان صاحب کے پیچھے سپاہی بھیجو۔ سپاہی بھائی سنگر جاننے لگتا ہے کہ منگول کمانڈر کہتا ہے کوشش بھی نہ کرنا، تاج الدین نویان جب تک نہ چاہے وہاں سے کوئی زندہ نہیں نکل سکتا، تمہارے سپاہی مارے جائیں گے شہزادے۔ یہ سن کر علاؤالدین اسے زمین پر پھینکتے ہوئے کہتا ہے اس کتے کو زندان میں ڈال دو۔ سپاہی بھائی سنگر اسے لے جاتا ہے اور پیچھے بالا خاتون اور علاؤالدین بہت پریشان ہوتے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد ہم منگول پڑاؤ میں دیکھتے ہیں کہ منگول کمانڈر کہتا ہے اورحان تم اس عورت اور اپنے سپاہیوں کو لے کر چلے جاؤ، تمہارا سردار تمہارے پیچھے آئے گا۔ یہ سننے کے بعد اورحان برہان کی جانب دیکھتا ہے تو وہ ہاں میں سر ہلاتا ہے۔ پھر اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے سپاہیوں چلو، مگر الچم خاتون پنجرے کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہیں میں اپنے بابا اور بھابھی کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ تو اورحان انہیں روکتے ہوئے کہتا ہے اگر عثمان صاحب کے پاس کوئی منصوبہ نہ ہوتا تو ہمیں وہ یہاں سے جانے کو نہ کہتے۔ اس پر الچم خاتون کہتی ہیں انہیں اس منصوبے کے بارے میں ہمیں بتانا چاہیے، اس کے علاوہ انہوں نے تاج الدین نویان سے کیا بات کی کہ ہمیں جانے کو کہہ دیا، میں ان کے بغیر کہیں نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ آگے بڑھنے لگتی ہیں تو گندوز صاحب کہتے ہیں بیٹی بس کرو، تم ان کے ساتھ جاؤ۔ تو الچم خاتون کہتی ہیں میں آپ کو یہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی بابا۔ تو الچم خاتون کی بابی کہتی ہیں یہ جاننے کے بعد کہ تم ٹھیک ہو ہمیں تسلی مل گئی ہے، اب تم جاؤ۔ پھر گندوز صاحب کہتے ہیں ان کے ساتھ جاؤ، پاگل مت بنو۔ انہیں سننے کے بعد اورحان الچم خاتون سے کہتا ہے تم نے اپنے بابا کی بات سنی، میں جانتا ہوں کہ تم اپنے بابا اور بھابھی کے لیے پریشان ہو، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عثمان صاحب کا کوئی منصوبہ ہوگا۔ اللہ کی مرضی سے ہم تمہارے بابا اور بھابھی دونوں کو بچا لیں گے، لیکن ہمیں بھی جانا ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان اور الچم خاتون آگے بڑھ جاتے ہیں اور پنجرے میں قید گندوز صاحب بہت روتے ہیں۔ اندر خیمے میں عثمان صاحب نویان سے کہتے ہیں اگر یہ تمہاری شرائط ہیں، اگر تم مجھے اپنے ماتحت اور میرے سپاہیوں کو اپنا سپاہی بنانا چاہتے ہو تب الخانی ریاست اپنی پہلی مہم مجھ پر انجام دے گی۔ تو نویان کہتا ہے صورتحال بہتر ہو سکتی ہے اور چیزیں بدل سکتی ہیں، جلدی نہ کرو، ذرا اس بارے میں سوچو، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، تمہارے پاس وقت ہے، آپ سکون سے جاؤ، اپنی زمین پر واپس جاؤ۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں تاج الدین نویان میں تمہیں کل یعنی شہر میں اپنے کھانے کی میز پر دعوت دیتا ہوں، آؤ اور ہم ہر چیز پر تفصیل سے بات کریں گے، تم میری بات سمجھنا اور مجھے اپنی بات سمجھنے دینا، فکر نہ کرو کوئی جال نہیں بچھایا جائے گا۔ یہ سن کر نویان کہتا ہے میں ضرور آؤں گا۔ اس کے ساتھ ہی عثمان صاحب خیمے سے باہر نکلتے ہیں تو عثمان صاحب کو دیکھ کر گندوز صاحب خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں عثمان صاحب ماشاءاللہ۔ آگے بڑھتے ہوئے عثمان صاحب گندوز صاحب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں جو اپنے لوگوں کو آزاد کرنے کے لیے خود قیدی بن گئے گندوز صاحب۔ جواباً گندوز صاحب کہتے ہیں کیا یہ ایک سردار کا فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی حفاظت کرے عثمان صاحب؟ کیا ہمارا بنیادی مقصد ان کی آزادی ہی نہیں ہے؟ اس پر عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے، یقیناً ایسا ہی ہے، اللہ آپ جیسے مزید لوگوں کو ہمارے درمیان بھیجے، پریشان نہ ہوں، آپ نے ان کے سامنے سر نہیں جھکایا، میں بھی ان بدبختوں کو آپ کا شکار نہیں کرنے دوں گا۔ یہ سن کر گندوز صاحب کہتے ہیں شکریہ عثمان صاحب، مگر میرا وقت ختم ہونے والا ہے، میں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ میرا واحد سکون کیا ہے؟ میری بیٹی آپ کے ساتھ محفوظ ہے، وہ اپنے ساتھ سپاہیوں کو یہاں لائی تھی، اب وہ آپ کی کمان میں لڑ رہی ہے۔ تو عثمان صاحب کہتے ہیں میں آپ کی تکلیف جانتا ہوں، فکر نہ کریں، آپ کو بہتر سکون ملے گا، ہم ان سے اس کی ادائیگی ضرور لیں گے۔ یہ سن کر گندوز صاحب کہتے ہیں دیکھو ذرا میں کیا کہہ رہا ہوں، میں ایک تر سردار سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہار مان لے، ہاں؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں بالکل ٹھیک، آپ کے سپاہی آئیں گے، آپ کے سرداران آپ کے سامنے قطار میں کھڑے ہوں گے، آپ اپنی امیدیں نہ چھوڑیں۔ اب مجھے بتائیں آپ اس حال تک کیسے پہنچے؟ تو گندوز صاحب کہتے ہیں ہم نے الجائتوں کو اپنے سپاہی اکٹھے نہیں کرنے دیے، لیکن تاج الدین نویان نے بہت سی چالیں چلیں اور ہمیں دھوکہ دیا، اس نے میرے مرحوم بیٹے سے دستخط کروا لیے اور ہمارے خلاف کھڑا کر دیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس وقت دفن کیا جب ہمارے درمیان اختلافات چل رہے تھے، افسوس کہ ہم میں اختلافات تھے، پھر ہم کونیا اور تبریز کے درمیان پھنس گئے، انہوں نے ہمیں توڑ دیا اور ہم اس حال تک پہنچ گئے۔ سنیں عثمان صاحب اس کتے کے ساتھ میل جول نہ کریں، یہ کتا حق بات سے مکرنے والا ابلیس ہے اور اس کی زبان خنجر سے بھی زیادہ تیز ہے، اسے اس کی موت کے سوا کوئی چیز نہیں روک سکتی، لیکن جیسے ہمارا یہاں سے نکلنا ناممکن ہے ویسے ہی یہ کام بھی مشکل ہے، اس لیے میں تاج الدین نویان خیمے سے باہر آتا ہے اور عثمان صاحب گندوز صاحب سے کہتے ہیں ہائی ماما کے اولاد ان کتوں کے ہاتھوں میں چھوڑ کر کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں گا؟ پریشان نہ ہوں، یا تو انہیں مار کر یا انہیں روک کر میں آپ کو یہاں سے لے جاؤں گا، میں تاج الدین نویان کو کچل دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب تاج الدین نویان کو دیکھتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو جاتے ہیں اور پھر گندوز صاحب کو خداحافظ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان الچم خاتون اور سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر میں داخل ہوتا ہے۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد الچم خاتون آگے بڑھتے ہوئے اورحان سے کہتی ہیں آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ اورحان صاحب میں نہیں رکوں گی،
मैं वापस जाऊंगी और अपने बाबा को बचाऊंगी। ये कहते साथ वो आगे बढ़ती हैं तो रहान उन्हें रोकते हुए कहता है, खातून जैसा मैंने कहा है वैसा करो, हम मेरे बाबा की वापसी का इंतजार करेंगे। जवाबन अलचम खातून कहती हैं, उस्मान साहब ताजुद्दीन नोयान के खिलाफ खड़े नहीं हो सकेंगे, ये वाज़ेह है, छोड़ दो मुझे अपनी मर्जी करने दो। मगर रहान फिर से उन्हें रोकते हुए कहता है, मैंने आपसे कहा है कि मेरे बाबा की वापसी का इंतजार करेंगे। इस लम्हे मलून खातून और बाला खातून वहाँ पे आती हैं और ये मंजर देखकर बाला खातून पूछती हैं, क्या हुआ और रहान यहाँ क्या हो रहा है, उस्मान साहब कहाँ हैं? जवाबन रहान कहता है, वो ताजुद्दीन नोयान के साथ हैं, उन्होंने हमें इंतजार करने का हुक्म दिया है, जब वो वापस आएंगे तो हमें सब कुछ बता देंगे। ये सुनकर बाला खातून कहती हैं, कराजल ओसोन को ताजुद्दीन नोयान ने अपने मकसद के लिए चारे के तौर पर इस्तेमाल किया, वो शुरू से ही हमारे साथ खेल खेल रहा था, ये किस किस्म का सांप है? तो अलचम खातून कहती हैं, मेरे बाबा और भाभी अभी तक उस आदमी के हाथ में हैं, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? तो मलून खातून कहती हैं, तुम रुकोगी, तुम इंतजार करोगी, जब उस्मान साहब आएंगे हम हालात को समझेंगे और जो जरूरी हुआ वो करेंगे। इसके साथ ही वो सब आगे बढ़ जाते हैं। उधर रोमी जिल्लात की क़यादत में एक बहुत बड़ा बाज़ंतीनी काफिला आगे बढ़ रहा है। काफिले में मौजूद लोगों ने तरह तरह के झंडे उठाए होते हैं और वो हथियारों से लैस होते हैं। काफिला सुस्त रफ्तार के साथ आगे बढ़ता ही चला जाता है। काफिले को देखकर ऐसा लगता है कि कई फौजें इसे काफिले में शामिल हैं और रोमी जिल्लात के नाम से मशहूर आदमी इसकी सरबराही कर रहा है। उधर हम देखते हैं कि नोयान पिंजरे के पास जाता है और कहता है, नौकरों इन्हें पानी दो, ये कहीं कि उस्मान साहब को मेरे पास लाएंगे। मंगोल सिपाही गुंदोज साहब को पानी देता है तो वो कहते हैं, हम इसमें से एक कतरा भी नहीं पिएंगे। ये कहते साथ वो पानी की बोतल नोयान के सामने फेंक देते हैं और कहते हैं, बिल्कुल भी नहीं, तुम कभी भी उस्मान को काबू नहीं कर सकोगे। जवाबन नोयान कहता है, उस्मान एक अक्लमंद आदमी है, जल्द या बदेर वो मेरे आगे झुकेगा, अगर वो नहीं झुकता तो मैं उसे झुकाऊंगा। इस पर गुंदोज साहब कहते हैं, तुम्हारे मंसूबे काम नहीं करेंगे ताजुद्दीन नोयान, फिर उस वक्त मैं तुम्हारा सर काट दूंगा। यह सुनकर नोयान कहता है, तुम कभी भी समझदार नहीं बन सकते, मैंने तुम्हारे कबीले के लोगों और सिपाहियों को मार डाला, मैंने तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बेटे को कत्ल किया, मैंने सोचा कि तुम अक्लमंद हो जाओगे। जवाबन गुंदोज साहब हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहते हैं, मैं अक्लमंद हूँ, मैं तुम्हें मरते दम तक अज़ियत देता रहूंगा। ये देखकर नोयान कहता है, चलो मान लेते हैं कि तुम्हें अपने आप पर रहम नहीं आता, लेकिन क्या तुम इस खातून पर भी रहम नहीं करोगे? यह खातून तुम्हारे पास अमानत है। जवाबन खातून कहती हैं, मुझे फख्र है कि मेरा सरदार किसी कुत्ते और गिदड़ के सामने नहीं झुकता, यहाँ से मुझे निकालो फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तो नोयान कहता है, सब्र करो, जल्दी मुझे वो मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ, फिर उस वक्त तुम भी मेरे सामने झुकोगे। मेरे घोड़े को तैयार करो सिपाहियों। ये कहते साथ ही वो आगे बढ़ जाता है और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी से क्लिक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।